إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور اللہ رب العزت کی اپنی تقسیم ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے بعض مہینوں کو ایک مقام حاصل ہے اور ہر مہینے کے کسی دن کو، کسی رات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مہینوں میں سے ماہ رمضان ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، جو کہ عنقریب الحمدللہ آنے والا ہے. اور اسی طرح ہی حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جو ابھی گزرا ہے، ان کو بھی ایک حیثیت حاصل ہے. اور ماہ شعبان ان 5 مہینوں کے علاوہ حرمت والے 4 مہینے اور ماہ رمضان اور ماہ حج بھی شامل کر لیں، ان کے علاوہ دیگر مہینوں میں سے جو ماہ شعبان ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی ایک مقام دیا ہے. اور اس مقام کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد کسی مہینے کے روزے اتنے نہیں رکھتے تھے جتنے اس مہینے کے رکھتے تھے. اب ظاہر ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ بلا وجہ ہی تھا کہ آپ بکثرت روزے رکھتے تھے، تو ایسا تو ہے نہیں. یقیناً کوئی وجہ ہے، کوئی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے. اور اس مہینے کی جو خاصیت ہے، جو سبب ہے کہ آپ بکثرت روزے کیوں رکھتے تھے، وہ بات ہم ذکر کرتے ہیں. لیکن پہلے بعض احادیث دیکھ لیں جن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے روزے رکھتے تھے ماہ شعبان کے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے. وہ بیان کرتی ہیں کانا صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس طرح مسلسل روزے رکھے جاتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ آپ شاید روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں. وَيُفْطِرْ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ. اور کبھی روزہ چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ شاید اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں. اور اس کے ساتھ ہی وہ فرماتی ہیں فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رمضان. لیکن پورے مہینے کے مکمل روزے میں نے سوائے رمضان کے کسی دوسرے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا. لیکن سب سے زیادہ وَمَا رَأَيْتُهُ شَهْرٌ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شعبان. ماہ شعبان سے زیادہ روزے رکھتے کسی مہینے میں نے آپ کو نہیں دیکھا. اور انہی سے مروی دوسری حدیث بخاری و مسلم میں ہے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشہر من السنہ اکثر صیاما منہ فی شعبان. شعبان سے زیادہ آپ کسی مہینے کے روزے پورے سال میں نہیں رہ سکتے.
بلکہ ایک روایت جو صحیح بخاری مسلم میں ہی ہے اس میں تو یہاں تک آتا ہے کانا صلی اللہ علیہ وسلم یصوم کانا یصوم شعبان کل، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھ لیتے. اور اگر کہا جائے کہ شروع شعبان سے آخر شعبان تک واقعی 29 یا 30 مکمل رکھتے ہوں گے تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہی بتا دیا کہ آپ سوائے رمضان کے کسی مہینے کے روزے مکمل نہیں رکھا کرتے، بلکہ ایک باقاعدہ اس سلسلہ میں حدیث بھی موجود ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہوں سوائے شعبان اور رمضان کے. اور یہاں شعبان کے روزے مکمل رکھنے کا ذکر محض اکثر روزے رکھنے کی بنا پر ہے، جیسا کہ عربی کا معروف قاعدہ ہے للاکثر حکم الکل، کہ اکثر کے لیے کل کا حکم جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اب ایک حدیث باقاعدہ سنن نسائی میں ہے جسے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح بھی قرار دیا ہے. کانا احب شہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت ہی پسند کرتے تھے کہ شعبان میں روزہ رکھیں. بل کانا یصلہ برمضان، بلکہ آپ رمضان سے ملا دیتے، یعنی مسلسل بکثرت روزے رکھتے، لیکن یہ کہ پورے کے پورے مہینے رکھیں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. اس سلسلہ میں بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا قط غیر رمضان، ماہ رمضان کے علاوہ آپ نے پورے مکمل مہینے کے روزے رکھے ہوں وہ آپ نے کبھی نہیں کیا سوائے ماہ رمضان. اور اسی طرح ہی ایک حدیث میں ہے ولا صام شہرا کاملا، اور ایک روایت میں ہے شہرا متکاملا متتابعا، آپ نے کبھی کسی مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھے. منذ قادم المدینہ، جب سے آپ مدینہ منورہ آئے، غیر رمضان، سوائے رمضان المبارک کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، سوائے اس کے کہ پورے کا پورا مہینہ روزوں کا نہیں ہوا کرتا. اب یہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی بعض وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جنہوں نے گزشتہ سال کے روزے، رمضان کے روزے عورتوں کے خاص سبب کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ شعبان میں آ کے رکھ لیتی. جیسا کہ بخاری و مسلم میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کانا یکون علیہ الصوم من رمضان، مجھ پر رمضان المبارک کے روزے ہوتے تھے، فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، میں انہیں قضا نہیں کر سکتی تھی سوائے شعبان کے مہینے. اور سنن ترمذی میں الفاظ ہیں حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ سلسلہ شعبان میں مکمل کرنے کا باقی نہ رہا. ایک سبب تو یہ تھا کہ بیویاں بھی وہ روزے رکھیں، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیر اور جمعرات کا روزہ ہے 2 دن کا روزہ وہ چھوٹ گیا ہوتا، تو آپ پھر یہاں کمی پوری کر لیتے کہ چلو شعبان میں وہ کمی پوری کر لیتے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے یہ معاملہ جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا. اور ان 2 دنوں کے روزے آپ اتنے پیار سے، اتنے اہتمام سے جو رکھتے تھے تو اس کا سبب بھی آپ نے بیان فرمایا. چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہوگا اللہ رب العزت ان کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. الا رجل كانت بینہ و بین اخیہ شحناء، بینہ و بین اخیہ شحناء،
سوائے اس کے کہ اگر کسی آدمی کا اپنے کسی بھائی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ وہ کسی قسم کی کوئی ناراضگی رکھتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ ناراضگی ہو، دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض ہو، کینہ ہو، وہ نہیں بخشا جائے گا، اور مشرک نہ ہو۔ یہ بھی شرط ہے لا یشرک باللہ شیئا، کہ وہ کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، اسے بھی اللہ بخش دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قاتل کو بھی اللہ نہیں بخشے گا۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ ان دنوں میں بھی نہیں بخشے گا، یعنی بخشش کے دن ہیں دونوں پیر جمعرات، ان میں بھی نہیں بخشے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے دو آپس میں دلوں میں بغض رکھنے والے لوگوں کا، تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ ان کو ڈھیل دو، ان دونوں کو ڈھیل دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کریں۔ انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا، 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاتل اور مشرک اور جن کے دل میں نفرت ہو، ان کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اب نفرت رکھنے کا وقت زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ ناراضگی رکھنے کا وقت ہے صرف 3 دن۔ 3 دن کے بعد نفرت رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اب ان لوگوں کا کیا ہوگا جو آپس میں نفرت رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ وہ بخشے نہیں جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے 3 دن، 3 ہفتے، 3 مہینے، 3 سال، 300 سال نہیں، بلکہ جن لوگوں نے 1300-1400 سال سے اللہ رب العزت کے بہت ہی معزز مکرم بندوں کے ساتھ بغض رکھا ہوا ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی اور دیگر صحابہ کے ساتھ جو بغض رکھتے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی بخشش کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ دن ہمیں دیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے پورا ہفتہ، ہر ہفتہ یہ 2 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ کبھی نہ رکھ پاتے تو شعبان میں آ کے ان کی گنتی مکمل کر لیتے۔ اور شعبان میں کثرت روزے رکھنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، ایام 20 کے روزے جن کو کہا جاتا ہے، کبھی وہ روزے بھی چھوٹ جاتے، ضروریات بعض امور کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے، تو ان کی کمی بھی آپ آ کے شعبان میں پوری کر لیتے تھے، کیونکہ شعبان میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے بکثرت رکھا کرتے تھے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ ایام 20 کے روزے سال بھر آپ کبھی چھوڑتے نہیں تھے، بہت شاذ و نادر چھوڑتے۔ کانا لا یدع صوم ایام البیض فی سفر ولا حضر، یہ نسائی، طبرانی اور مسند بزار کی صحیح سند کی ثابت حدیث ہے، جس میں ہے کہ آپ تو سفر میں بھی یہ روزے رکھتے، حضر میں بھی رکھتے، لیکن ظاہر ہے کہ کبھی کچھ چھوٹ گئے تو وہ کمی بیشی جو ہے وہ آپ آ کے ان دنوں میں پوری کر لیتے۔ اور ایام 20 کے روزے جو ہیں وہ ہیں 13، 14 اور 15 رمضان، اس کی قمری مہینے، یعنی جو اسلامی کیلنڈر کے مہینے ہیں۔ اور اس ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، ایک تو ہر ہفتے میں 2 مرتبہ، یوم الاثنین، خمیس، جمعرات اور پیر کا روزہ ہے، ان کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ یہ روزے بڑی کثرت سے رکھتے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس وقت بھی آپ نے ارشاد فرمایا ترفع فیہ اعمال، ترفع فیہ الاعمال الی اللہ سبحانہ وتعالی وانا احب ان اکون اذا رفع عمل، انا احب ان اکون صائما، میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل
جس وقت اللہ رب العزت کے یہاں پیش کیے جائیں، فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میرے عمل اللہ کے یہاں اٹھائے جائیں، پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ اعمال کی پیشی ہفتے میں 2 دن ایک ہوتی ہے، اور ایک سالانہ پیشی ہے جو اس مہینے میں ہوتی ہے، ماہ شعبان۔ حضرت اسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے اور کسی اعتبار سے آپ کے پوتے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لم ارکا تصوم فی من الشہور، میں نے آپ کو دیکھا کہ مختلف مہینوں میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے، ما تصوم من شعبان، جتنے کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رجب چونکہ اشہر حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس میں بھی کچھ اچھے کام کر لیے، رمضان میں روزہ، قرآن، بہت سارے اچھے کام کا موقع ہوتا ہے، اور یہ مہینہ ہے جس میں آ کے لوگ کافی حد تک غافل ہو جاتے ہیں۔ کافی حد تک غافل ہونے کی آج پوزیشن آسانی سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ رمضان کی خریداری، شاپنگ میں ہی گزر جاتا ہے۔ آپ نے اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں بھی کہا کہ وہ غافل ہو جاتے ہیں، لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس غفلت کے موقع کو غفلت میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں گزاروں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ عز وجل، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین عز وجل کی طرف بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو وہ میں اس وقت روزے کی حالت میں۔ اب اندازہ کریں کہ ایک اسبوعی رفع اعمال ہے، ہر ہفتے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور دوسرا ہر سال میں بھی ایک مرتبہ، یعنی یہ 3 مرتبہ ہو گئے، پیر جمعرات ہر ہفتے، اور ماہ شعبان پورا مہینہ سال کے بعد۔ اور رجب یہ حرمت کا مہینہ، رمضان صیام و قرآن کا مہینہ، اور درمیان میں غفلت کا مہینہ۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزے بکثرت رکھا کرتے تھے۔ اور چاہے کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ روزے رکھے، یعنی ہر ہفتے میں 2 روزے رکھے پیر جمعرات کا، یا ہر مہینے میں 3 روزے رکھے 13 14 15 کے، اور چاہے تو صوم داؤدی جو بڑے پیارے روزے ہیں، ایک دن چھٹی ایک دن روزہ، ایک دن چھٹی ایک دن روزہ، یہ بھی رکھے جائز۔ لیکن شعبان کے آخری 1-2 دن میں ہمارے یہاں ایک سلامی کا روزہ رکھتے ہیں، سلامی کا روزہ یا استقبال کا روزہ کہیں گے، یہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، رمضان سے قبل 1 یا 2 دن کا روزہ کوئی بھی نہ رکھے، اور لا يتقدمن تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہرگز کوئی نہ رکھے، الا ان یکون رجل کان یصوم صومہ فلیصم ذاک اليوم، ہاں ایک آدمی مسلسل روزے رکھتا آ رہا ہے، پیر جمعرات کے روزے رکھتا تھا، پیر جمعرات آخری شعبان میں آ گئی، رکھ لے۔ اور کوئی آدمی ایک دن روزہ ایک دن چھٹی روزے رکھ رہا تھا، صوم داؤدی آخری دن ایک رہتا تھا رمضان کا، اور اس کا وہ روزے کا دن آ گیا، روزہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں من ساما، بلکہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا، یہ صحیح بخاری میں معلقاً بالجزم، اور سنن اربع میں، اور صحیح مسلم میں حدیث یہ موجود ہے، من سام الیوم الذی یشک فیہ فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یعنی یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اور یقیناً انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری حدیث میں عبارت جو میں نے پہلے ذکر کی ہے اس کے حوالے سے ہی کہا ہوگا
कि ये शक का दिन लोग इस्लामी का कहते हैं, लोग इस्तिकबाल का कहते हैं, लेकिन असलन ये शक की बुनियाद पर होता है कि शायद चांद नजर आ गया हो, दिख गया हो और हमने ना देखा हो, या यहाँ ऐलान ना हुआ हो, जैसे कि आजकल ऐलान का मसला चल रहा है। तो शायद इस वजह से ये मामला जो है वो पूरा नहीं हो पाया। इस बुनियाद पर भी वो रोजा रखते हैं, जबकि ये मामला जो है वो इस तरह नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे यकीन के साथ कोई काम करने के लिए कहा, ये नहीं कि महज शक की बुनियाद पर वो अपना रोजा जो है वो रखना शुरू हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में हमें बहुत सारी हिदायत दी हैं। अब रहा मसला ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज्यादा रोजे साल में रखते थे, रखिए सारे के सारे रोजे जो हैं इस लायक हैं कि उनको रखा जाए। हम सारे रोजे छोड़ देंगे, ना सौमे दाऊदी, एक दिन रोजा एक दिन छुट्टी, ना हर हफ्ते में एक दो रोजे, एक दिन पीर का एक दिन जुमेरात का, और ना हर महीने में 3 रोजे अयामे बीत के, ये सारे छोड़ेंगे। रोजे वो रखेंगे जो साबित ही नहीं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं, वो रोजे रखेंगे। मिराज का रोजा, मरियम रोजा, लखी रोजा, हजारी रोजा और ये शबरात का रोजा, ये रोजे रखेंगे जिनका किसी भी सही हदीस में कोई भी जिक्र नहीं है, बल्कि लफ्ज़ शबरात किसी सही हदीस में नहीं आया। ये हमारे मौलवी हजरात ने बना लिया है। इसी सही हदीस में शबरात का, शब बरात का या शब बारात का ये लफ्ज नहीं मिलता। हदीस में अगर अल्फाज वारद भी हुए हैं ज़ईफ़ हदीस में और मुतकल्लम फी रिवायात में, तो निस्फ शाबान का लफ्ज आया है, शबरात वगैरह का कोई लफ्ज नहीं मिलता। बहरहाल ये कि लोगों ने इसको शबरात का नाम दे दिया और पक्का कर लिया। चाहिए था ये कि अगर किसी वजह से इसके बारे में कोई बात करे तो वो निस्फ शाबान के हवाले से बात करे। इस निस्फ शाबान का रोजा रखना अगर सुन्नत से साबित होता, बल्कि जैसा कि मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, अगर ये साबित होता कि ये रोजा कुरान करीम से साबित है तो रख लेते। कुरान करीम में आ गया है, रख लेते। अतीउल्लाह, उस पर अमल हो जाता। वह अतीउर रसूल, अगर हदीस शरीफ में आया होता या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रखा होता तो रख लेते। नहीं साबित, ये किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम व इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अगर कोई तनाज़ा हो जाए कि ये रोजा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो कहाँ से पूछना है? किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से, दोनों में नहीं मिलता। अब एक हदीस है मारूफ, और वो हजरत इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। उसमें वो बयान करते हैं कि वअज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़ा वाजिलत मिनहल कुलूब व ज़रफत मिनहल उयून। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज फरमाया, और इतना बलीग और इतना मुअस्सर वाज था कि हमारे दिल दहल गए। उस वाज से लोगों के दिल दहल गए, और हमने कहा, आंखों से आंसू बह निकले। हमने कहा कि अन्ना मौइज़त मुवद्दअ, या रसूलल्लाह ये तो लगता है कि अलविदाई वाज है, तो से ना हमें वसीयत फरमाइए। तो आपने फरमाया उसी तुम बेतक़वाल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह का तकवा इख्तियार करने के लिए वसीयत करता हूँ। व दूसरा फरमाया कि अस्सम व ताअत, व उसी कुम बिस्सम व ताअत, सम व ताअत, इताअत की मैं तुम्हें तलकीन करता हूँ, वसीयत करता हूँ। और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो तुम में से ज्यादा देर तक जिंदा रहा, मैं यश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो मेरे बाद जिंदा रहा वो बहुत सारे इख्तिलाफात देखेगा। जब ऐसी सूरत आ जाए तो फिर क्या करना है? अगर इख्तिलाफात आ गए, बेशुमार मामलात ये शुरू हो गए, तो फरमाया व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, जो नई नई चीजें इजाद होंगी दीन में, उनसे बच के रहना। फ़इन्ना कुल्ला बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही।
वकुल्ला दलालतिन फिन्नार, सुनन नसाई में सही सनद से साबित ये भी कलिमात मौजूद हैं कि हर गुमराही का अंजाम जहन्नम है। और बाद लोग बिदत सैया और बिदत हसना लेके बैठ जाते हैं। बिदत सैया और हसना की तकसीम कहाँ से आई? अगर कहें कि हजरत उमर फारूक के वो अल्फाज जो तरावी के बारे में हैं, तो उसको बिदत कहा ही कैसे जा सकता है? वो इन मानों में बिदत बनती नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ाई, जमात कराई, 3 दिन कराई, और फिर जो छोड़ने का सबब है वो भी बयान फरमा दिया कि मुझे खदशा है कि मैं अगर मुसलसल पढ़ाता रहूं तो तुम पर फर्ज हो जाएगी और तुम ये न कर पाओगे, तुम्हारे लिए एक बोझ बन जाएगा। अब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा, साहिब फहम और फरासत इंसान थे, मुहद्दिस थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें खास मकाम अता किया हुआ था। और बाद रिवायत से पता चलता है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जुबान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बातें, आप देखें वो एक तवील मौजू हो जाएगा। हज़रत उमर फारूक के इरादों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाज़िल फरमाया, मुतालबात पर, इशारों पर कुरान नाज़िल फरमाया, वो उमर फारूक हैं। उन्होंने कहा कि अब तो इस तरावी के फर्ज होने का वक्त ही नहीं रहा, मामला खत्म हो गया। लिहाजा उन्होंने तरावी का बाजमात इजरा करवा दिया, जो कि पहले से सुन्नत मौजूद थी। अब ये बताइए कि क्या ये 15 तारीख का रोजा पहले से सुन्नत है? अगर सुन्नत हसना कहना है तो कतअन नहीं। इस रोजे का कोई भी जिक्र ऐसा किसी भी हदीस में नहीं मिलता, कोई भी सही हदीस ऐसी साबित नहीं है जो ये बात साबित करे। और बिला वजह फितनों को हवा देना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन दूसरों को बाद लोग कहते हैं जी ये बातें इख्तलाफी बातें, और ये इख्तलाफी बातें नहीं, लेकिन हकीकत को बयान करना तो जरूरी है ना, वरना फिर लोग उसी तरह खुराफात में फंसे रहेंगे। ये इबादत के महीने हैं, हमने इनको खुराफात के महीने बना लिया हुआ है, बल्कि खुराफात के नगे में है ये दोनों महीने, रजब का भी और ये शाबान का भी। तो अल्लाह से पूछें नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें नहीं, कोई शरई हैसियत इस दिन के रोजे की साबित नहीं होती। और अब तीसरी बारी आ जाती है, हदीस मारूफ है, मौजूद है, सुनन की किताबों में मौजूद है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा ar-राशिदीन अल-महदीयीन मिन बादी, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत भी है, अद्दू अलैहा बिन नवाजिज, और उन्हें जैसे आदमी अपने दांतों से किसी रस्सी धागे को खूब मजबूती से पकड़ लेता है, अपने मजबूती से मेरी और मेरे खुलफा की सुन्नत को पकड़े। अब खुलफा राशिदीन से भी पूछ लेते हैं कि क्या खुलफा राशिदीन ने ये रोजा रखा? कोई साबित नहीं, ना ये रोजा शबरात का, ना रोजा शाह इसका जो शबे मेराज है, ये रोजा भी साबित नहीं। जब कुरान करीम में नहीं, हदीस शरीफ में नहीं, खुलफा राशिदीन में नहीं, और फिर उसके बाद ले लीजिए इजमा सहाबा में अगर ये साबित होता कि 15 का रोजा रखना है तो भी हम रखते, लोगों को रखने की तरगीब दिलाते। बिल्कुल साबित नहीं है, तो फिर अब क्या होगा? किसी से भी साबित नहीं। अगर सहाबा का इत्तेफाक हो चुका होता कि रोजा रखना है, तो इसके बारे में तो किसी एक सहाबी की रिवायत नहीं मिलती कि वो 15 शाबान का रोजा रखते थे। शाबान के लिए जो 13, 14, 15 के रखता आ रहा है वो 15 के रखे, लेकिन पहले से रखता आ रहा है, हर महीने के रखता है, यानी बीच के रोजे, वो रोजा भी रख ले। लेकिन सारा साल कोई रोजा ना रखे और यहाँ आके वो कहे कि जी मैं 15 शाबान का रखता हूँ, 15 शाबान का रोजा रखना साहब, जिस तरह साबित है उसी तरह आप भी रखिए, कोई हर्ज नहीं चला। 13, 14, 15 का रखिए और हर महीने का रखिए और इसका भी रख लीजिए, ठीक। लेकिन ऐसा भी नहीं है। सहाबा किराम में इख्तलाफ कभी कभी किसी किसी बात पर हो जाया करता था, और सबसे बड़ा इख्तलाफ हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के मौका पर। वफात के मौका पर सहाबा किराम में कुछ इस तरह का इख्तलाफ हुआ कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार लेकर खड़े हो गए, कहने लगे कि जिसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं, मैं उसका सर कलम कर दूंगा।
اتنا سخت انہوں نے رویہ اختیار کر لیا، سارے لوگ ڈر گئے اور خاموش ہیں، پریشان ہیں، کیا کریں؟ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو وہ آئے اور آ کے کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی اپنی حالت میں ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمہ کی وجہ سے وہ اس حالت تک پہنچے ہوئے۔ فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھ۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چھوٹا سا خطبہ دیا، ما کان محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ محمد بھی تو ایک رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کتنے رسول دنیا میں آئے اور گئے، افإن مات، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں، فوت ہو جائیں، ماتا کہا، فوت نہیں کہا، وفات نہیں کہا، مر جائیں، جیسا کہ قرآن کریم ہے نا انک میت وانہم میتون، اسی طرح کا لفظ استعمال کیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا شہادت پا جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی اسلام چھوڑ دو گے؟ اور ساتھ ہی فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کا رب مر گیا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا رب زندہ ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں۔ حضرت عمر فاروق کا اپنا بیان موجود ہے کتب حدیث میں کہ یہ آیت قرآنیہ مجھے یوں لگا کہ جیسے آج نازل ہوئی، اور وہ بھی متفق ہو گئے باقی اپنے صحابہ کے ساتھ، گویا کہ صحابہ کا سب سے بڑا اختلاف اور پھر سب سے بڑا اجماع جس بات پر ہوا وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا 1450 سال پہلے، 1400 سال، 1450 سال، لیکن ہمارے لوگوں کو تو آج تک اکثریت مسلمانوں کی آج بھی اس اجماع کو ماننے کو تیار نہیں، کہیں گے کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ منوانا تو کسی کا کام نہیں نا، زیادہ سے زیادہ بتانا ہی کسی کا کام ہے۔ وقت آیا ہو، کوئی امر مانے نہ ہو اور کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا ہو، نہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، نہ کسی کو کرتے دیکھ کر برقرار رہنے دیا ہو، وہ کام جائز نہیں ہوتا۔ اہل علم تو اس کو بدعت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہرحال وہ کام جائز نہیں، کوئی ممانت والی بات بھی نہ تھی، کوئی ایسا نہیں کہ پیسہ نہیں تھا، خرچہ نہیں تھا یہ چراغاں کرنے اور پٹاخے پھوڑنے میں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس زمانے میں کی جا سکتی تھی لیکن آپ نے نہیں کی کیونکہ یہ دین کا حصہ نہیں۔ غرض یہ کہ نہ اللہ نے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ صحابہ نے، خلفاء راشدین نے کر کے دکھایا، نہ یہ ائمہ کرام میں سے کسی سے کوئی دلیل ملتی ہے، تو پھر اس کو آپ اتنی پابندی سے آپ اگر اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ احداث وہی بات ہے کہ تم اگر کوئی ایسا کام دیکھو کہ جو دین میں نیا ایجاد کیا گیا ہے تو ایاکم و محدثات الامور، محدث امور بدعات سے بہت بچ کے رہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ کہتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس مہینے میں کوئی کام، جو ہمارے دین میں کوئی کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی دین میں کوئی ایسی چیز داخل کر دے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، فہو رد، وہ مردود ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، جبکہ مسلم میں الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ گویا کہ یہ سلسلہ جو ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات محدثات کی جتنی مذمت کی، آپ خطبۃ الحاجہ دیکھیں،
निकाह के मौके पर सारे मौलवी हजरात खुतबा पढ़ते हैं, जो दूल्हा दुल्हन और बाराती सारे सुनते हैं। और जुमे के मौका पे सारे खुतबा हजरात खुतबा पढ़ते हैं, सारे मुसलमान जुमा पढ़ने वाले सुनते हैं। दर्स देने वाले लोग भी सारे के सारे खुतबा देने से, दर्स शुरू करने से पहले वो खुतबा पढ़ते हैं और लोग सुनते हैं। उनमें ये बात मौजूद है कि कुल्ल बिदअतिन दलाला। जब पहले फरमाया ना कि बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब, बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम, और बदतरीन चीजें बिदआत, और बिदआत को जलालत करार दिया, और कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार कहा। इतनी मजम्मत आपने बिदत की इस अंदाज से बिदत की मजम्मत होती चली आ रही है, लेकिन वो खत्म होने के बजाय हमारे लोगों में बढ़ रही है, रोज बरोज तरक्की कर रही है। और बाद बिदात हैं उनकी हर महीने हर साल नए सिरे से उसमें कोई ना कोई नई चीज उसको तरक्की मिल रही है। उसका वक्त नहीं है रबीउल अव्वल में जो कुछ हमारे यहाँ किया जाता है। अब तो बात केक पर आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर केक काटा जाना और फिर केक तक ही रह जाता तो कोई बात नहीं। पिछले दिनों एक क्लिप आया था, उसमें तो हैप्पी बर्थडे या रसूलुल्लाह भी कहा गया। यानी हद हो गई इस बिदआत की तरक्की की कि यहाँ तक मामला पहुंच गया। बहरहाल इस माह शाबान में और ख़ास तौर पर इसकी जो 15 तारीख है, इस 15 तारीख को मनाने के हमारे मुसलमानों में चंद ख़ास तरीके हैं, जिनमें से हम कह सकते हैं कि 6 तरीके बड़े स्पेशल हैं। उन 6 तरीकों में से जो पहला तरीका है वो ये है कि उस रात हलवा मांडा पकाया जाता है। हलवे पकाए जाते हैं। हलवा खाना जायज़ है, सुन्नत है, कोई अर्ज नहीं। अगर रोज खाते हैं तो उस दिन भी खाइए, लेकिन आगे पीछे खाएं या नहीं, पकाएं या नहीं, उस रात जिसको शब रात कहा गया, उस रात हलवा जो है वो लाजमी है। और हलवा खाने वालों ने, खिलाने वालों ने, इसको रस्म और पक्का करने वालों ने उसके लिए दलील भी मुहैया कर ली और कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे और आपके लिए हलवा तैयार किया गया था नरम ग़िज़ा के तौर पर। अब इन हजरात से जो ये दलाइल ला रहे हैं हमारे लोग, फौरी तौर पर क्या बात है जी, तो सुन्नत हो गया। इनसे पूछा जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक कब शहीद हुए थे? पहली बात, अब वो महीना बताया जाएगा। सारी तारीख दुनिया सीरत की किताबें पढ़ती है, तारीख की किताबें पढ़ती है, जो भी थोड़ा बहुत इससे टच रखने वाला है वो कहेगा जी शव्वाल में। महीना रमजान अभी आने वाला है और उसके बाद जो शव्वाल आएगा उसमें। और शव्वाल की फिर तारीख कौन सी है? 7, जो सबसे ज्यादा मोतबर या कहें कि ज्यादा अक़वाल में वो तारीख मिलती है, वो 7 है। अब ना ये वो महीना है ना ये वो तारीख है, लेकिन हलवे का शौक वहां से खींच के यहाँ ले आए। दिन को रोजा रखो, रात को हलवे का। हलवा सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, आप खाया करते थे, लेकिन उसकी ये शक्ल कि उसको एक इबादत किस्म का रंग दे दिया जाए, पक्का कर दिया जाए, अपनी नई नई चीजों के साथ शामिल कर लिया जाए, ये सही नहीं है। मुतलकन खाते हैं, रोज खाते हैं, उस दिन भी खाइए, लेकिन रोज हमारे यहाँ हलवा नहीं खाते नरम ग़िज़ा के तौर पर, बल्कि मुख्तलिफ चीजें खाते रहते हैं। मीठी फल भी खाते हैं, वो भी मीठे होते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बिला वजह का ये जाके ये खींच तान के, अब देखें 2-1 महीना पहले खींच के ले आए। तारीख 7 की बजाय 15 ले गए हैं, उधर से इधर, इधर से उधर, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये किस किस्म के दलाल मुहैया करते हैं। एक ये कि हलवे, और दूसरा तरीका होता है घरों की सफाई का। शब बारात को मनाने का दूसरा तरीका है घरों की सफाई करना। सफाई तो जायज है, सफाई तो पसंदीदा अमल है, शरीयत में तो इसको बड़ा अजर का बायस करार दिया गया, बल्कि कहा गया तहूर शत्रुल ईमान, तहारत ईमान का हिस्सा है। अब तहूर शत्रुल ईमान
اس کو ہم نے سن لیا، اس کو ہم نے مان لیا، قبول کر لیا کہ طہور شطر الایمان، اور سارا سال آپ صفائی کر رہے ہیں، کرتے رہیے، پورے ہفتے میں، مہینے میں بلا ناغہ کیجیے، ہفتے میں بلا ناغہ کیجیے، کوئی نہیں روکتا، لیکن اس دن صفائی کے لیے بھی ایک خاص انہوں نے وجہ تیار کر رکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ شبرات کی رات لوگ آتے ہیں، شبرات کی رات روحیں آتی ہیں، لوگ عام کیا آئیں گے، روحیں آتی ہیں۔ شہید کو اللہ رب العزت اجازت نہیں دے گا کہ تو واپس جا، وہ اجازت طلب کرے گا، اجازت نہیں دی جائے گی۔ برزخ کی زندگی سے روحیں واپس دنیا میں آ کے گھومتی پھرتی اپنے گھر والوں کی خیر خیریت پوچھتی پھریں گی، قطعاً یہ بات ثابت نہیں۔ اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں، بڑی سخت قسم کی ہے، یہ انداز اختیار کرنے والوں نے پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سوچا دنیا میں گھر میں روح کے پلٹ کے آنے کے بارے میں، کہ آدمی فوت ہو گیا، اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی اور شب برات کو یہ روح پلٹ کے آئی اس کی اپنے گھر میں، تو دیکھا کہ میری بیوی تو کسی دوسرے آدمی کے ساتھ، اب کیا حالت بنے گی اس آنے والی روح کی۔ لیکن ہمارے یہاں ان باتوں کو سمجھنے کی ہمارے یہاں بالکل کوئی جی ہی نہیں چاہتا کہ ہم ان باتوں کو سمجھے۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے وہی حرف آخر ہے، اور اسی پہ ہم نے رہنا ہے۔ گھروں کی صفائی کریں گے، اور دوسرا ایک اس دن روزہ رکھنا، تین چیزیں ہو گئیں، روزہ رکھنا، حلوہ پکانا، صفائی کرنا۔ روزے کے بارے میں نے تفصیل ذکر کر دی ہے کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا اس دن کے حوالے سے قطعاً ثابت نہیں۔ سال بھر کے روزے رکھ رہے ہیں، رکھیے، جس میں یہ بھی رکھ لیجیے۔ اور ایک ہوتا ہے قبرستان کی زیارت کرنا، اور قبرستان کی زیارت جو ہے وہ بھی کچھ بڑے اجتماعی قسم کے انداز سے جاتے ہیں، مل جل کر، اکٹھے ہو کر، اور بڑے ظاہر ہے کہ مرد و خواتین مکس جا رہے ہیں، بنی ٹھنی عورتیں، پردہ ہمارے یہاں ہوتا ہی اتنا ہی ہے جتنا معلوم ہے ہم سب کو، اور قبرستان کو خوب چمکایا گیا، خوب مزین کیا گیا، لائٹیں لگا کے وہاں بہترین رنگ دیا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو دیکھنے کی، قبروں کی زیارت کی اجازت دی، لیکن کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اب جب اتنی لائٹنگ ہوگی، اس انداز سے وہاں لوگ جمع ہوں گے، اور اتنا سنوارا گیا ہوگا قبرستان کو، آپ اندازہ کریں کہ وہاں کیا عبرت حاصل ہوگی، اور اتنی عجیب طریقے سے لوگ گئے ہوں گے، کیا ہوگا وہاں۔ اور اگر اس رات اتنا ہی زیادہ ضروری ہوتا کہ ضرور اس رات ہی قبرستان میں جانا ہے، آگے پیچھے جاتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ خواتین کا تو ویسے ہی بار بار قبرستان جانا جائز نہیں ہے، کبھی کبھار ہوا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا کیسے ہوا، آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہے، اور آپ گھر میں نہیں ہیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہے، ہوش آیا، بیدار ہوئی نیند سے، دیکھا کہ آپ موجود نہیں، دیکھا کہیں ادھر ادھر کسی دوسری بیوی کے یہاں تو نہیں گئے، ظاہر ہے کہ خاتون تھی، اور بلاخر پتہ چلا کہ آپ قبرستان میں ہیں۔ اور جیسے ہی کچھ محسوس ہوا کہ آپ ہیں، واپس بھاگی، گھر پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا سانسیں پھولی ہوئی ہیں، کیا بات ہے، بات بتائی۔ آپ اس واقعے سے، اس کی تفصیلات میں جانے سے قطع نظر صرف یہ دیکھیں کہ اگر یہ کام اس رات اتنا ہی ضروری ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو ساتھ لے جاتے، اپنی بیویوں کو بتایا ہوتا، اپنی محرم ہیں وہ لے جاتے، نہیں لے کے گئے، پتہ ہی نہیں دیا، اطلاع بھی نہیں دی کہ بھائی تم نے
آج رات قبرستان جانا ہے اور ہم نے اس کو یہ رنگ دے دیا کہ پورا ایک جشن کا سا سما ہوتا ہے اس ہماری زیارت قبور میں بھی، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح صرف اتنا ہی نہیں کہ زیارت قبور میں جا کے دعا کرنے کے لیے اسپیشل کچھ علماء کو تیار کیا گیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ فری میں تو تیار ہوتے نہیں، اور وہاں جا کے وہ لمبی چوڑی پھر دعائیں کرتے ہیں۔ سنت سے دعا کیا ثابت ہے اس کی پرواہ نہیں، اور جتنی لمبی دعا، یا یوں کہہ لیں کہ جتنی لمبی فیس اتنی لمبی دعا، یا جتنی لمبی دعا اتنی لمبی فیس۔ ہم نے دین کو ایک عجیب سا رنگ دے رکھا ہے۔ بہرحال 5 یہ، اور 6واں طریقہ جو ہمارے یہاں ہے شب برات کو منانے کا، وہ ہے رات کو قیام کرنا۔ جو لوگ روزانہ رات کو قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وہ اس رات بھی پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آگے پیچھے پورا سال تہجد نصیب نہیں ہوا، تہجد کے لیے توفیق نہیں ہوئی، تہجد کے لیے بیدار نہیں ہوئے، اس رات کو پوری رات عبادت میں گزار دینا۔ قیام سنت کے مطابق سحری والا قیام بھی نہیں، پوری رات کا قیام۔ یہ قیام بھی اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز ثابت نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آپ کو منع کر دیا کہ پوری رات قیام نہ کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات سے بھی کم، اس سے بھی کم کر لو۔ سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ساری رات کا قیام نہیں، اور یہ پوری رات کا قیام کریں گے۔ اور پھر اس پوری رات کے قیام کے دوران ہمارے حضرات جو ہیں وہ ایک نماز پڑھتے ہیں۔ اگر وہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی تو بہت اچھی بات تھی، چلیں کبھی نہ کبھی ہمیں بھی اللہ اس کی توفیق دے دیتا، ہم بھی پڑھ لیتے۔ اور رات کی اس قیام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بھی روایت ملتی تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں ہم بھی ذمہ داری پوری کرتے، کچھ کر لیتے، کچھ کہہ دیتے، کوئی نہ کوئی عمل کرتا۔ قطعاً بھی ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اور اس قیام کی بھی انہوں نے ایک خاص نماز بنا لی ہے، اور نماز کا نام رکھ لیا ہے صلاۃ الالفیہ۔ الفیہ یعنی ہزاری نماز۔ جیسے میں نے روزوں کا ذکر کیا کہ روزے بھی لکھی اور ہزاری، ان کے یہاں درود بھی لکھی اور ہزاری۔ درود تاج، درود لکھی، درود ہزارہ، درود لکھی، لاکھوں سے نیچے کوئی بات ہی ہم نہیں کرتے۔ یہ دین ہے، اس میں یہ لاکھوں والی اور کروڑوں والی باتیں نہیں ہیں، اس میں جو سنت سے ثابت ہے اس میں برکت ہے، اور یقیناً وہ لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ افضل۔ روزہ بھی لکھی ہزاری، اور یہ نماز بھی صلاۃ الالفیہ، اور اسی کو صلاۃ الرغائب بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ الخیرات کہتے ہیں۔ کیا نام کیا دے رکھے ہیں انہوں نے۔ اس نماز کو صلاۃ الالفیہ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے جو لوگ خلیج میں اور عرب ممالک میں رہتے ہیں انہیں تو معلوم ہے کہ الف ہزار کو کہتے ہیں۔ الف ہو تو وہ الف با تا والا، اور الف زبر کے ساتھ، لام کی زبر کے ساتھ، تو الف ایک سمجھیں کہ الف لام کی کسرہ والا الف با تا، اور جو الف ہے یہ ہے الف 1000۔ صلاۃ الالفیہ کا معنی کیا بنے گا؟ ہزاری نماز۔ اور اس نماز کو ہزاری کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نماز کو ہزاری اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی 100 رکعتیں ہیں۔ اب 100 رکعتیں انہوں نے پڑھنی ہے، 100 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ۔ اگر 100 رکعتیں پڑھیں اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل ہو اللہ آئے تو 1000 تو ہو گیا نا۔ تو یہ ان کی صلاۃ الالفیہ ہو گئی۔ اور اس صلاۃ الالفیہ کے بارے میں جو اہل بدعات کے بارے میں بڑی بنیادی قسم کی معلومات رکھنے والے، اور بدعت کے بارے میں بڑی مضبوط قسم کی
کتابیں لکھنے والے علماء ہیں، ان علماء نے کہا کہ یہ نماز 448 ہجری، آپ ذرا اندازہ کریں کہ 448 ہجری میں اس نماز کو ایجاد کیا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 448 ہجری، یعنی اس میں آپ ہجری کے بعد بھی 10 سال آپ زندہ رہے، 48 ہجری جاری ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آپ 10 سال زندہ رہے، 448 ہجری اگر ہے تو ان میں سے 10 سال نکال لیجیے، 438 ہو گیا۔ اب یہ اس اتنے عرصے کے بعد آ کے یہ نماز ایجاد ہوئی، یعنی 5ویں صدی کے وسط میں آ کر۔ اب اس کو شریعت کو کیسے مان لے؟ ایک عمل جو صدیوں بعد آ کے 5ویں صدی میں آ کے 450 سال کے بعد آ کے ہوتا ہے، اس کو شریعت کیسے مانیں گی؟ جس کا ذکر نہ قرآن کریم میں، جس کا ذکر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، جس کا ذکر نہ کسی صحابی کے قول اقوال میں، نہ آثار میں، نہ تابعین میں، حتیٰ کہ نہ ائمہ اربع میں۔ ائمہ اربع بھی تو 448 سے بہت پہلے کے ہیں، 2 صدی سے شروع ہو جاتا ہے نام۔ تو اس نماز کے لیے بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، بڑے اعلان ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ پوری رات جو ہے ایک جشن قسم کا میلہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ 5 ہو گئی، اور اب ایک چھٹی چیز ہے جو اس رات میں بڑے زور شور سے کی جاتی ہے، اور وہ ہے چراغاں اور ساتھ ہی آتش بازی۔ چراغاں کب شروع ہوئی؟ یہ جو بے شمار موم بتیاں جلانا اور لالٹینیں اور یہ وہ بلب ٹیوبیں لگانا، آج کل تو ظاہر فلڈ لائٹس نکل آئی ہیں، آج کل تو لائٹنگ کرنا ایک فن ہو گیا ہے شادیوں میں، اور بعض مواقع پہ لائٹنگ دیکھنے پر تعجب ہوتا ہے کہ کیا کیا لوگوں نے فن ماشاءاللہ ترقی اتنی کر گیا ہے۔ یہ سلسلہ اس رات میں یا اس قسم کی راتوں میں یا کسی بھی دوسرے موقع پر جو یہ لائٹنگ کا سلسلہ کیا گیا، یہ آغاز کب ہوا؟ ایک تو محض زیب و زینت کے لیے ہے، ایک باقاعدہ اس کو یہ جو اس رات میں لائٹنگ کی جاتی ہے اور معراج کی رات میں کی جاتی ہے، یہ محض زیب و زینت نہیں، یہ باقاعدہ ایک اسلامی جشن بنا دیا گیا، اسلامی جشن کا حصہ بنا دیا گیا عید المیلاد کے موقع پر لائٹنگ۔ اس کا آغاز جو ہے وہ بہت پہلے ہارون رشید کے زمانے میں ہوا۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک خاندان، ان کی حکومت کے کچھ لوگوں میں آتش پرست تھے، مجوسی تھے، اہل فارس مجوس جو ہیں وہ، وہاں بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل تھے۔ خاندان برامکا خاص طور پر معروف ہے۔ خاندان برامکا کے لوگوں نے ہارون رشید کو یہ کہا کہ آپ حرم شریف کو یا حرمین شریفین کو خلوق کے ساتھ جو مرتب کرتے ہیں، تو کیوں نہ اسے بخور کے ساتھ مرتب کیا جائے کرے۔ اور بخور اور خلوق یعنی تیل ہے، خوشبو ہے، اور بخور ہے لوہے کی اور مٹی کی مختلف چھوٹی چھوٹی انگیٹھیاں، لکڑی کی، اس کے اندر تھوڑا سا لوہا لگا کے اس میں آگ رکھ کے، اور آج کل تو یہ بہت ترقی کر گئی، یہ انگیٹھیاں بڑی خوبصورت ڈیزائنوں میں ملتی ہیں، اور کپڑے کو آگ لگنے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا، اس میں نیچے آگ ہے، اوپر وہ لکڑی اود رکھی جاتی ہے، بہترین اس کی خوشبو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر اس کو عموماً یہ کپڑوں کے نیچے دیا جاتا ہے کہ دھواں ان کے اندر داخل ہو اور خوشبو جو ہے وہ جم جائے۔ آج کل تو ایسی نکلی ہیں، پہلے خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں آگ نہ لگ جائے، آج کل بڑی پیک قسم کی وہ انگیٹھیاں نکلی ہیں، آپ بڑے آرام سے پورے کپڑوں پہ خوشبو کیجئے، وہ پیک ہے، اس سے صرف دھواں باہر نکلے گا، اس کے اندر کپڑا نہیں جاتا۔ بہرحال یہ انداز ہارون رشید کے زمانے میں آتش پرستوں نے، کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم کسی نہ کسی طرح یہ چیزیں شامل کریں۔ موم بتیاں اور یہ انگیٹھیاں
اگر آپ اپنے سامنے کہیں لگائی ہوئی ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر سجدہ تو اس طرف ہوگا نا. ان کا یہ اپنا ایک خیال تھا کہ ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنی آگ کی ان سے بھی عبادت کروائیں گے. ہارون رشید تو ان کے قابو میں نہیں آئے اور اپنی فراست سے کام لیا, کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا جو ہم کر رہے ہیں. خوشبو جو عطر ہے, عطر کے ساتھ ہی اس کو معطر کیا جایا کرے گا. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان کا جو معاملہ ہے وہ کامیاب ہو گیا. وہ ظاہر ہے کہ لوگوں میں انہوں نے یہ رسم داخل کر دی اور وہ رسم چلتی رہی, چلتی آئی اور حد یہاں تک ہو گئی کہ اب اسے بڑے اسلامی اہتمام کے ساتھ اپنایا جانا. اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو ہدایت دے جو بھی ان کاموں میں ہیں کہ یہ آتش پرستوں کی ایجاد ہے, اس سے جتنا ہو سکے گریز کریں. جہاں لائٹ کی ضرورت ہے وہاں لائٹ لگا لیں, لیکن بلا وجہ اتنی لائٹنگ کر دینا اور وہ بھی موم بتیوں سے اور یہ وہ سے, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے پٹاخوں کا, پٹاخے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے نقصان دہ ہیں. پٹاخے ایک تو یہ کہ کبھی کبھی تو یہ جانی نقصان کا سبب بھی بن جاتے ہیں. جانی نقصان, داروگروں کے گھر میں آگ لگ گئی اور کیا ہوا, اتنے لوگ ان کے اپنے مارے گئے. اور یہ خبریں بھی یقیناً آپ سنتے رہتے ہوں گے, لکھا ہوتا ہے کہ کئی پڑوسیوں کو بھی نقصان پہنچا. اب کارخانے بھی اس قسم کے بن گئے ہیں, دھماکے وہاں بھی ہوتے ہیں, بٹ ان کے یعنی جو جگہ ہیں یہ کام کرنے والی, تو ایک یہ کہ یہ جانی نقصان کا بھی سبب بنتے ہیں یہ پٹاخے وغیرہ. اور دوسرا سبب یہ کہ یہ میڈیکلی بھی اچھے نہیں. اگر چلی جانی نقصان پورا نہ بھی ہو تو بعض دفعہ ایسا ہے کہ کسی نہ کسی کے جسم کو جلسا دیں گی, بعض اعضاء کو جلسا دیں گی. یہ جتنے بھی یہ کام ہیں ان میں کوئی ایسے واقعات کئی پیش ہوتے رہے کہ وہ جو چھوڑتے ہیں پٹاخوں میں سے ایک چیز وہ کسی کے جا کے کپڑوں میں گھس گئی, کپڑوں کو جلا دیا, جسم کے کچھ حصے کو جلا دیا, تو موتیں بھی اس طرح بھی واقع ہو جاتی رہی. لہذا اس سے تو بالکل اجتناب کریں کہ یہ محض یہ نہیں کہ یہ ایک نئی ایجاد ہے, مجوس کی ایجاد ہے, یہ نقصان دہ بھی بہت ہے. جان لے گئی یا کم از کم اعضائے جسم لے گئی, نہیں تو مال تو ضائع ہوتا ہی ہوتا ہے. مال تو ضائع ہوتا ہی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فضول خرچی سے منع کیا ہے. فضول خرچی نہ کرو, کلوا واشربوا ولا تسرفوا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. اور دوسری جگہ فرمایا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. فضول خرچی مت کرو, ولا تبذر تبذیرا, کیونکہ فضول خرچی کرنا شیطان کا کام ہے. یہ شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے. وکان شیطان ربہ کفورا, اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا کفر, رب کے ساتھ کفر کرنے والا, رب کی ناشکری نافرمانی کرنے والا. اب قرآن کریم میں یہ دونوں لفظ موجود ہیں, حدیث میں موجود ہیں, اور ہماری اردو زبان میں عموماً ترجمہ یہی کیا جاتا ہے فضول خرچی, اسراف و تبذیر یعنی فضول خرچ. لیکن یہاں ایک باریک فرق بھی ہے ان دونوں کلموں میں. اسراف تب ہے جب کھانے پینے کی, پہننے کی, استعمال کی جائز چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ کیا جائے تو یہ اسراف. جیسے مہمان آیا, آپ اپنے گھر سے بہتر کھانا کھلائیے. اپنے گھر میں آپ عموماً 2-3 ڈشیں تیار کرتے ہیں کھانے کی, مہمان آیا 2-3 اور بڑھا لیجئے, کوئی بات نہیں. اب اگر 20-30 ڈشیں کر دیں اور پھر ہوا میں تیرتے پھریں کہ ہم نے اتنی ڈشیں تیار کی, یہ صرف مہمان کی آمد پر نہیں, جب کبھی مہمان زیادہ ہوں, ہماری تقریبات ہیں, جب ہم جائز امور میں حد سے بڑھیں تو یہ اسراف ہے. لیکن تبذیر یہ نہیں ہے.
تبذیر یہ ہے کہ آپ نے چاہے 1 روپیہ، 1 حللہ، 1 ریال، 1 پاؤنڈ، 1 ڈالر حرام چیز پر خرچ کیا تو وہ تبذیر ہے، چاہے 1 روپیہ کیوں نہ۔ یہاں تو اجازت ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، بس صرف فضول خرچی نہ کرو۔ اور یہاں تبذیر یہ ہے کہ 1 بھی پیسہ خرچ کریں گے آپ اور وہ حرام میں جائے، حرام میں جائے یعنی شراب کے خریدنے پر، اور اسی طرح شراب سے متعلقہ چیزیں، اور اسی طرح دیگر جو حرام کردہ چیزیں ہیں جنہیں قرآن و سنت میں حرام قرار دیا گیا، ان چیزوں میں سے کوئی چیز خرچ کریں، اس پہ 1 پیسہ بھی لگے گا تو یہ تبذیر ہے، اور یہ پیسہ لگانے والا شیطان کا بھائی۔ کتنی سخت وعید ہے اس معاملہ میں۔ اور ہمارے لوگ کہیں گے جی نہیں، یہ پیسہ کمایا کس لیے جاتا ہے؟ بچوں کے لیے لائے ہیں یہ پٹاخے، وہ ذرا خوش ہو جائیں گے تو، اور ہم یہ کماتے کس لیے ہیں؟ بھائی کماتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کمائیں بھی جائز طریقے سے، جیسا کہ بڑی معروف حدیث ہے کہ محشر کے میدان میں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کے پاؤں اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائیں گے، حتی یسأل عن 4، یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لی جائے، اور بعض روایت میں ہے 5، ترمذی میں 5 چیزوں کے بارے میں۔ ان میں سے علم کے بارے میں سوال ہوگا، اور ان میں سے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور مال کے بارے میں جو سوال ہے اس کے پھر 2 رخ ہیں، 2 حصے ہیں، من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ پہلا سوال یہ ہوگا مال کے بارے میں کہ وہ مال کمایا کہاں سے، جائز طریقے سے یا ناجائز اور حرام طریقے سے، سود اور رشوت وغیرہ، اور لگایا کہاں، کیا پٹاخے خریدنے میں لگا دیا، بچوں کے لیے ناجائز چیزیں خریدنے میں، اپنے لیے ناجائز چیزیں خریدنے میں لگا دیا، یا حلال چیزیں خریدنے میں؟ اللہ رب العزت کے سامنے جب تک اس کا جواب نہیں دے گا، محشر کے میدان میں اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائے۔ اس موضوع پہ اور بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ ہمارا وقت جو ہے، جو دیا ہوا طے شدہ وقت ہے، وہ مکمل ہونے کو ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث شریف، ان کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کو اپنانے اور ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بات کچھ ہوتی ہے، ہم کچھ اور کہہ دیتے ہیں، معاملہ ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو، تمام مسلمانوں کو، ان خرافات و بدعات سے، تمام قسم کی شرکیات سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے، اور ہمیں آپ سب کو، رمضان قریب آنے والا ہے، صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔